بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُرَعَى فِي مَسْجَدِ الْجَبْهَةِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ مِنْهُ فِي السُّجُودِ لَا مَحَلَّ جَمِيعِ الْجَبْهَةِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَارِضِ۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا ہے مکان مصلی، ٹھیک ہے جان؟ جزیات گزر گئیں، مسجد میں پڑھنا مستحب ہے، پھر درمیان میں مسجد کے احکام آ گئے، کیا چیز حرام ہوتی ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مستحب، پھر اور کون کون سے مقام ایسے تھے کہ جہاں نماز پڑھنا مکروہ۔ آج مکان مصلی میں سے موضوع بحث ہمارا ہے مقام سجدہ۔ پورے مکان کی بات تو گزر گئی نا، جس جگہ پر انسان سجدہ کرتا ہے اس حصے کے احکام۔ بات سمجھ آ گیا؟ موضوع سمجھ آ گیا؟ ٹھیک۔ پیشانی ہوتی ہے یہ ساری، یہ ان بالوں سے لے کر ان تک، یہ پورے علاقے، اس کو کہتے ہیں عربی میں جبہہ۔ پوری ہو گئی۔ اس جبہہ میں سے مسجد یعنی سجدے کی جگہ وہ کتنی؟ یہ نصف جو انسان درمیان اتنا رکھتا ہے کہ جتنے رکھنے سے سجدہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ہمارا موضوع بحث پوری پیشانی کی بات نہیں ہے کہ پیشانی کا وہ حصہ جو ہم سجدے کے لیے کسی چیز پر ٹیکتے ہیں، جس پر ٹیکتے ہیں اس کا احکام کیا ہے، کہ کیسی جگہ پر ہمیں اپنی پیشانی کا اتنا حصہ رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جہاں ہمیں اپنی پیشانی کا اتنا حصہ رکھنا چاہیے وہ جگہ ان یکن تکونا من الارض، زمین سے ہو، ٹھیک ہے جی؟ پتھر ہے تو بھی زمین سے، خاک ہے تو بھی زمین سے۔ اب وہ چاہے خود زمین ہو یا جیسے ہم مٹی اٹھا لیتے ہیں وہ ہو جائے، یا فرماتے ہیں خود زمین ہو اور اس کے آگے بھی شاید ایک جملہ ہے اور نباتہا، یا زمین یا زمین پر اگنے والی چیزوں میں سے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اگنے والی شے کھائی بھی نہ جاتی ہو، پہنی بھی نہ جاتی ہو۔ اب اس میں بحث اور کریں، سارا درس اسی میں ہے۔ سیب کھایا جاتا ہے، اس پر سجدہ صحیح نہیں۔ امرود کھایا جاتا ہے، اس پر سجدہ صحیح نہیں۔ درخت کا پتا کھایا نہیں جاتا، سجدہ صحیح، ٹھیک ہے جی؟ امرود خود پھل اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ وہ معقول ہے، لیکن امرود کے پتے اس پر سجدہ صحیح ہے، کیوں؟ وہ معقول نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح فرماتے ہیں وہ ملبوس نہ ہو، پہنا بھی۔ کپاس کا پودا تو آپ نے دیکھا نا جان، ایک وہ خود سفید کپاس روئی ہوتی ہے، خود روئی پر سجدہ نہیں ہو سکتا لیکن اس پودے کے پتوں پر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معقول ہونا یا ملبوس ہونا، آیا معقول و ملبوس فعلی مراد ہے یا شانی مراد ہے؟ کیوں؟ کچھ چیزیں اس میں ایسے ہوتی ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ معقول یا ملبوس شمار ہی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک سے بعد دوسرا، دوسرے سے بعد تیسرا، تیسرے چوتھے مرحلے میں جا کر وہ عملاً ملبوس یا معقول بنتی ہیں۔
فرماتے ہیں یہاں ہماری مراد جن سے معقول اور جن سے ملبوس ہے۔ مراد کیا ہوا؟ ملبوس بالفعل مقصود نہیں ہے، معقول بالفعل مقصود نہیں ہے، بلکہ ما من شأنہ ان یکون ملبوسا او معقولا، جس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ لباس بن سکتا ہے ولو ایک دو درجے کے بعد، جس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ کھانے کی معقول بن سکتی ہے، بس یہی عدم جواز کے لیے کافی ہے۔ فعلاً بے شک اگر ہم روئی ہوتی ہے کھیت میں، وہاں سے کپاس نکالتے ہیں، پھر اس کا دھاگا بنتا ہے، پھر دھاگا فیکٹری میں جا کے کپڑا بنتا ہے، پھر وہ دکان پر آتا ہے، پھر سلائی ہوتی ہے، پھر عملاً ہم ان کو پہنتے ہیں، لبس کرتے ہیں، اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد، ٹھیک ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں چونکہ جن سے معقول ملبوس میں سے ہے، بس یہی اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا یہاں تک۔ نتیجہ ملکول پر بھی صحیح، معقول پر بھی سجدہ نہیں ہوتا، ملبوس پر بھی۔ آگے فرماتے ہیں لا یجوز علی المعادن، قاعدہ کلیہ، ہر وہ شے جو معدن شمار ہوتی ہو، جیسے نمک ہے، نمک معدنیات میں سے ہے نا، اچھا اسی طرح کچھ کوئلہ ایک کالے رنگ کا ہوتا ہے، وہ بھی معدنیات جو پہاڑ کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ قیمتی پتھر مثلا جیسے فیروزہ ہو گیا، عقیق ہو گیا، یہ بھی تو سارے اسی میں ہیں۔ یہ ہر وہ چیز جو معدنیات کے دائرے میں آتی ہے اس پر بھی سجدہ صحیح نہیں۔ اچھا مشہور مسئلہ ہے آقا جان، یہ جو بٹھے ہوتے ہیں اینٹوں کے، ظاہر ہے اس سے پہلے مٹی ہوتی ہے، گارا بناتے ہیں، اس سے وہ ایک سانچہ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو پکنے کے لیے بھٹے میں ڈالتے ہیں، پھر پک کے باہر نکل آتی ہے۔ آیا یہ بٹھے سے اینٹ جب پک کے نکلتی ہے اس پر سجدہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نکتہ سمجھنا ہے۔ کیوں موضوع بحث بنایا اس کو؟ فرماتے ہیں اس لیے پہلے تو عام کچی مٹی تھی، پانی سے گارا ہم نے بنا کے سانچے میں ڈال دیا، اب گئی ہے یہ پک۔ آیا یہ پکنا اس کا استحالہ کہلاتا ہے؟ اگر ہوگا استحالہ تو اب اس پر مٹی اور ارض والا نام صادق نہیں آئے گا، لہذا اس پر سجدہ بھی صحیح نہ ہوگا۔ اور اگر یہ صرف پکا ہے، پہلے ذرا کچی تھی اب پکی ہو گئی ہے، لہذا اس میں کوئی استحالہ نہیں ہوا، کوئی جنس تبدیل نہیں ہوئی، اگر اس کے قائل ہوں گے تو جیسے پہلے سجدہ صحیح تھا اب بھی اس پر سجدہ صحیح ہے۔ بات سمجھی کہ نہیں؟ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچی اینٹ جب بٹھے میں پک کر نکلتی ہے، اگر پہلے مٹی نجس تھی تو اب وہ پاک ہوگی، ان کے نزدیک اس پر سجدہ بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ استحالہ ہو گیا نا، زمین سے نکل گئی۔ لیکن جو اس کی طہارت کو اس طرح قائل نہیں ہے اور جو استحالہ قائل نہیں ہے، ان کے نزدیک پہلے نجس تھی تو اب بھی نجس ہوگی، لہذا ان کے نزدیک سجدہ بھی صحیح ہوگا۔ ختم ہوگی بات۔ اس کے بعد آقا جان ایک مشہور مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں بڑی توجہ سننے والی ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے السجدۃ علی القرطاس، کاغذ پر سجدہ کرنا۔ یہ کاغذ کا سجدہ آخر ہمارا موضوع بحث کیوں ہے؟ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ کاغذ جن چیزوں سے بنتا ہے ان پر سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ سارے کاغذ نہیں، بعض کاغذ، یعنی بعض ایسے ہیں جو سرے سے ریشم سے بنے، بعض ہوتے ہیں جو کپاس سے بنتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو سوتلی، یعنی جو گندم کی بوریاں ہوتی ہیں سوتلی، یہ کپاس نہیں ہوتی، یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، جوٹ کہتے ہیں اس کو، اس سے بنتے ہیں، جوٹ سے بنتے ہیں۔ اب جن چیزوں سے وہ بنتے ہیں وہ شمار ہوتے ہیں جن سے ملبوس میں سے۔
پھر اس میں ملاتے ہیں چونا، وہ چونا بھی استعارہ شدہ ہوتا ہے، جلا ہوا پتھر ہوتا ہے۔ اب جن سے مل کر بنتا ہے وہ اگر اصل ہوں تو ان پر سجدہ نہیں ہوتا، لیکن جب بن جاتا ہے کاغذ تو اب اس میں بعض کہتے ہیں صحیح ہے، بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اب بڑا غور کرنے کا یہ ایک موضوع بحث ہے، کاغذ پر سجدہ کرنا۔ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑا پیارا حل کیا ہے، فرماتے ہیں فی الجملہ کچھ اقسام تو ہیں کہ جن پر جائز ہے، اور کچھ کاغذ کی اقسام ہیں کہ جن پر مسلماً جائز ہے، لہٰذا آپ کاغذ کے بارے میں 100% نہ جواز کے قائل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی عدم جواز کے فی الجملہ۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نص صحیح موجود ہے جو کاغذ پر سجدے کو جائز قرار دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ بن گیا ہمارا ایک قانون، کیا کہ اگرچہ کاغذ بنا تو ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جن کی اصل پر سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن جب ہمارے پاس نص صحیح موجود آ گئی اب ہمیں وہ پریشانی بھی پریشان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب ہمارے پاس دلیل آ جائے، نحن ابناء الدلیل، ہم تابع دلیل ہیں، جب معصوم نے فرما دیا جائز ہے تو بس جائز ہے، اب ہمیں اس کا نہیں چکا اصل میں جائز ہے یا اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا ایک۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ شہید ثانی نے ایک بات کی ہے، اس بات کو شروع آج کریں گے، ختم آج کے درس میں نہیں ہوگی، وہ کل انشاءاللہ ختم ہوگی۔ بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے شہید اول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یجوز علی القرطاس المتخذ من النبات، اس کاغذ پر سجدہ صحیح ہے جو زمین سے اگنے والی بوٹیوں سے بنا ہو، کالقطن والقطان والکنب، لہذا اگر ریشم سے بنا ہوگا تو صحیح نہ ہوگا۔ یہ بات اتنی سی بات کی ہے کہ اگر نبات سے بنا ہوگا تو اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بڑی پیاری اور دقیق بات ہے، آج ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ کل ختم ہوگی۔ جناب شہید اول رحمت اللہ علیہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کاغذ پر سجدہ کرنا صحیح ہے جو پٹسن سے یا جوٹ سے یا ان سے بنا ہوا ہو، کپاس وغیرہ سے، یہ بات اس وقت تو آپ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ اس بات کے قائل ہوں کیا، چونکہ یہ بالفعل ملبوس نہیں ہیں، لہذا اس لیے ان سے بنی ہوئی چیز پر سجدہ بھی صحیح ہے۔ یا تو آپ اس طرح کہیں، لیکن آپ بالفعل کی بات تو کرتے ہی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ من شان ہی ان یکون ملبوسا، اس پر بھی اگر بات شانیت کی ہے تو ان میں بھی شانیت تو ہوتی ہے نا، اگلے مراحل میں جا کر یہ ملبوس تو بن سکتے ہیں۔ پھر یہ جو قید آپ کی ہے انشاءاللہ اس پر کل ہم اس کو بات چھیڑیں گے کہ اس قید کے لگانے سے فائدہ کیا ہوگا، اس قید کے لگانے پر اشکالات کیا آتے ہیں، یہ ایک دقیق سی بات ہے، اس کو کل انشاءاللہ اگلے درس میں پھر علیحدہ حل کریں گے۔ وَيُرَى فِي مَسْجَدِ الْجَبْهَةِ، پیشانی کے مسجد بفتح الجیم، یعنی پیشانی کی وہ جگہ، هو القادر المعتبر منہ فی السجود، کہ جتنی سجدے میں معتبر ہوتی ہے، یعنی پیشانی کا اتنا حصہ جو صحت سجدہ کے لیے ٹیکنا ضروری ہوتا ہے، اس میں فرماتے ہیں شرط قرار دیا جائے گا کیا، کہ ان یکون من الارض، کہ اتنا حصہ یا کیا ہو،
زمین ہو او نبات، یا وہ زمین سے اگی ہوئی ہو، بشرطے کہ وہ عادتاً معقول بھی نہ ہو جس کو کھایا جاتا ہے، اور ملبوس بھی نہ ہو جس کو پہنا جاتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں، کھڑے ہم ساری قالین پر ہوتے ہیں لیکن صرف سجدے کا ہمارا مٹی کا ہوتا ہے، یہ اس سے مربوط ہے۔ خوب، جو عادتاً نہ ملبوس ہو، عادتاً نہ معقول اور نہ ہی ملبوس، بالفعل نہ ہی بالفعل، یعنی ابھی اس وقت جیسے سیب پک گیا ہو، او بالقوہ یا بالقوہ معقول یا ملبوس ہو، کہ القریبۃ منہ ہو، کہ جو قریب ہے، کہ بس ایک دو مرلے کے بعد یہ اس قابل ہوگی کہ اس کو کھا لیا جائے یا اس کو پہن لیا جائے۔ بحیث یکون من جنس، یہ مطلب کیا ہے کہ وہ جن سے معقول میں سے اگر ہو یا جن سے ملبوس میں ہو تو بھی درست نہیں۔ پس فلا یقدح فی المنع، لہذا عدم جواز میں یہ رکاوٹ نہیں بنتا کیا؟ توقف المعقول علی طعن، جناب ابھی تو گندم ہے، گندم سے یہ آٹا بنے گا، آٹا سے بعد اس کی روٹی بنائیں گے، وہ گوندھیں گے، گوندھنے کے بعد پھر اس کے پکے گی، پھر جا کر کھانے کے قابل ہوگی۔ فرماتے ہیں اگر ایک دو مراحل ہیں بھی صحیح تو یہ عدم جواز میں کوئی معنی نہیں بنتے، ہے تو اسی کی جنس نہ کہ جس کو کھایا جاتا ہے۔ والملبوس، اسی طرح فرماتے ہیں ابھی یہ کپاس ہے، کپاس جا کے دھاگا بنے گا، پھر دھاگے کو بنا جائے گا، پھر وہ کپڑا بنے گا، پھر سلا جائے گا، پھر پہنا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس طرح ملبوس کا موقوف ہونا غازل اور نسخ وغیرہا، یعنی مراد کیا، پہلے دھاگا بننا پھر ان کو بننا، اور جیسے پرانے زمانے میں سلائی کر کے سویٹر وغیرہ بنتے ہیں یہ وغیرہ، فرماتے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، وَلَوْ خَرَجَ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مِنْهُ كَقِشْرِ اللَّوْزِ، اگر کوئی چیز کسی زمانے معقول تھی اب وہ معقول کی جنس میں سے نہیں رہی، کیسے؟ قشر اللوز یا کسر اللوز، جیسا کہ بادام نہیں ہوتا، جب تک ہم بادام کو توڑیں نہیں اور اس کے اندر سے مغز نہ نکالیں تب تک وہ شمار ہوتا ہے کس میں؟ معقول۔ لیکن جب اس کو توڑ لیا، اندر سے اس کا مغز نکال لیا، باقی رہ گیا اس کا چھلکا، اب یہ چھلکا کہیں بھی معقول نہیں، لہذا جب معقول نہیں اب اس پر سجدہ بھی جائے، چونکہ یہ جن سے معقول سے خارج ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں ارتفع المان لخروجہ عن الجنسیہ وعدم جواز کا حکم، اب چونکہ یہ جنس اس جنس میں سے نہیں رہا اب یہ اس سے خارج ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں غور، لو اوتیدا احدہما فی بعض البلاد دون بعض، اگر ایک چیز ایسی ہے کہ اس شہر میں تو یہ معقول ہے، اس شہر میں نہیں ہے، فلاں شے ادھر تو جن سے ملبوس میں سے ہے، ادھر جن سے ملبوس میں سے کہیں وہ ہے اور کہیں نہیں ہے، الاقوی عموم التحریم، میرے نزدیک اقوی یہ ہے کہ حرمت عام ہے، جہاں وہ معقول یا ملبوس نہ ہوگی وہاں بھی اس پر سجدہ درست نہ ہوگا۔ نام لا یقدح النادر، ہاں غور، اگر کوئی شے پوری دنیا میں عام طور پر جن سے معقول نہیں ہے، شاذ و نادر، اللہ نہ کرے کہیں قحط سالی پڑ گئی، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور بھوک کے مارے لوگوں نے درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے ہیں، اب یہ اس پر سجدے میں، اب یہ نہیں کہیں کہ یہ معقول ہے، نہ، یہ ہوتے ہیں اضطراری کیفیت، نوادر۔ تو جو نادر موقع پر کوئی شے معقول بن جائے یا ملبوس بن جائے تو اس کو نہیں کہنا کہ یہ اب جن سے معقول میں چلی گئی ہے۔
فرماتے ہیں لا یقدح نادر، ہاں شاد و نادر اگر کوئی شے کھائی جاتی ہے یا پہنی جاتی ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی سجدہ کرنے میں۔ کیسے؟ کاکل المخمسہ، مخمسہ کہتے ہیں قحط والا سال، ٹھیک ہے نا جی، کہ جو بھوک کا سال، اس میں والعقاقیر المتخذہ للدواء، یا وہ بوٹیاں جو بیماریوں کی دوائی کے لیے لی جاتی ہیں، من نبات کہ لا یغلب عقلو، کہ عام طور پر ان کو کھایا نہیں جاتا، اب اگر کسی دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی معقول میں شمار نہیں ہوگی۔ ولا یجوز السجود علی المعادن، معدنیات پر، وہ جو چیزیں زمین کے اندر سے نکال جاتی ہیں ان پر سجدہ جائز نہیں ہے، جیسے نمک ہو گیا، قیمتی پتھر ہو گیا۔ وجہ لخروجها عن اسم الارض، اس لیے کہ آپ ان کو ارض نہیں کہتے، وجہ بالاستحالت، چونکہ ان کا استحالہ ہو چکا آتا ہے مٹی میں، نظام الہی کے ذریعے کوئی ایسے تحولات آتے ہیں کہ وہ چیز کبھی فیروزہ بن جاتی ہے، کبھی کوئلہ بن جاتی ہے، کبھی نمک بن جاتی ہے، کبھی عقیق بن جاتی ہے، وہ ہوتی تو وہی مٹی ہے نا، استحالہ۔ ومثل حرمات، اسی طرح راکھ نہیں ہوتی، راکھ یہ جلی ہوئی جو ہم لکڑی جلاتے ہیں جو راکھ بن جاتی ہے، اس پر بھی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْهَا، چاہے وہ مٹی سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ ایک پتھر کو جلایا گیا اور پتھر اب جل کر راکھ ہو گیا ہے، اب اس پر سجدہ نہیں ہے، حالانکہ اثر تھا ارض میں سے، لیکن اب جب رماد راکھ بن گیا ہے اب جائز نہیں۔ اما الخزف، لیکن وہ چیز جو خزف، یہ اینٹیں، یہ چیزیں جو بٹھے میں پک جاتی ہیں، کچی مٹی ڈالتے ہیں اور وہ پکی ہو کر نکلتے ہیں، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے فَيُبْنَى عَلَى خُرُوجِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ عَنْهَا، یہ دیکھا جائے گا کہ اینٹ کچی جب بٹھے میں پک کر نکلتی ہے تو آیا اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، اس کا استحالہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ جو استحالہ کا قائل ہوگا وہ اس پر سجدے کے جواز کا قائل نہیں ہو سکتا، جو استحالہ کا قائل نہ ہوگا وہ اس پر سجدے کے جواز کی بات کر سکتا ہے۔ اب فرماتے ہیں فمن حکم بطہرہ، جو شخص یہ کہتا ہے کہ نجس کچی اینٹ کو جب بٹھے میں ڈال کر پکایا جاتا ہے، جب وہ پک کے باہر نکلتی ہے تو اب وہ پاک ہو گئی ہے، لازمہ القول بالمانع من السجود علیہ، اس پر ضروری ہے کہ وہ اس بات کا قائل ہو کہ اب اس کے نزدیک اس پر سجدہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ للاتفاق علی المانع مما خرج عنہا اس لیے کہ سب متفق ہیں جو چیز استحالہ کے ذریعے زمین سے ہونے سے خارج ہو جائے اس پر سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ وَتَعْلِيلِ مَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ بِهَا، اور جو یہ کہتا ہے کہ نجس تھی تو اب اینٹ کیسے پاک ہو گئی، وہ شاید اللہ یہی بیان کرے گا کہ اس کا استحالہ ہو گیا ہے، لیکن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعیفا، لیکن چونکہ ہمارے نزدیک کچی اینٹ کے بٹھے میں پک جانے سے استحالہ کا قول ہو جانا ضعیف ہے، ہم اس کو استحالہ نہیں سمجھتے، کون جواز السجود علیہ، تو ہمارے نزدیک اس پر سجدہ کرنے والا قول قوی ہوگا، چونکہ ہم اس کے استحالہ کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا ان بٹھوں میں پکی ہوئی ہے جو برتن ہوتے ہیں مٹی کے پکتے ہیں ان پر بھی جائز ہے، اینٹوں پر بھی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْقِرْطَاسِ فِي الْجُمْلَةِ، کاغذ پر سجدہ جائز ہے، 100% نہیں، فی الجملہ، کچھ کاغذ ایسے ہیں کہ جن پر سجدہ جائز ہے، اور اجماع، اس جواز پر اجماع ہے، کچھ کاغذوں پر سجدہ کے جواز پر اجماع ہے۔ وجہ للنص الصحیح الدال علیہ، اس لیے کہ ہمارے پاس نص صحیح موجود ہے جو کہتی ہے کہ کچھ کاغذوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔
وَبِهِ خَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ، اور اسی نص کی وجہ سے ہم اس قانون سے بھی خارج ہو گئے۔ کون سا قانون؟ المقتدی لعدم جواز السجود علیہ، وہ قانون کہتا کہ کاغذ پر سجدہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأنه مرکب من جزئین، چونکہ یہ جن دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ان دونوں چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَهُوَ مَنُّورًا، اور وہ ہوتا ہے چونا، وَمَا مَازَجَا، اور اس میں جو روئی یا پٹسن وغیرہ ملاتے ہیں۔ القاعدہ، تو جس سے مل کر بنا ہے اس پر جائز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ نص سے صحیح موجود ہے اب ہمیں اس قاعدے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لہذا جائز ہے۔ پس فلا مجال للتوقف فیہ فی الجملہ، لہذا فی الجملہ یعنی کچھ کاغذوں پر سجدے کے جواز میں توقف کرنے کی کوئی گنجائش، یعنی کچھ کاغذ ایسے ہیں کہ جن پر بالکل اتفاقاً سجدہ کرنا صحیح ہے۔ ختم ہوگی بات۔ والمصنف ہنا خصہ بالقرطاس، البتہ شہید اول رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ کاغذ پر سجدہ صحیح ہے، انہوں نے اس قرطاس کو خاص کیا ہے کہ کس کاغذ پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ شہید اول نے فرمایا وَيَجُوزُ عَلَى الْقِرْطَاسِ الْمُتَّخَذْ مِنْ، کہ وہ کاغذ جو نبات سے، ان بوٹیوں سے بناؤ، کل کوتن والکتان والکنب، یہ کس میں ہوتی ہیں؟ ایک تو ہوگی عام روئی، اور ایک ہوگی سوت، اور جس سے وہ بناتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بوریاں شوریاں، پٹسن وغیرہ، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جوٹ۔ اچھا، فَلَوْ اتُّخِذَ مِنَ الْحَرِيرِ، لیکن اگر کسی کاغذ کو بنایا گیا ہو ریشم سے، لم يصح السجود علیہ، اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ شہید فرماتے ہیں هَذَا إِنَّمَا يُبْنَى عَلَى الْقَوْلِ بِإِشْتِرَاطِ كَوْنِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِمَّا لَا يُلْبَسُ بِالْفِعْلِ، یہ بات اس صورت میں درست ہے کہ اگر ہم یہ کہتے جو چیزیں بالفعل ملبوس اور معقول نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں ان پر سجدہ جائز نہیں ہوتا، جو بالفعل معقول ملبوس نہ ہوں ان پر جائز ہوتا ہے۔ یا تو فرماتے ہیں انما یبنى علی القول، یہ اس نظریے پر ہے کہ ہم یہ شرط لگائیں چونکہ یہ چیزیں بالفعل ملبوس نہیں ہیں، حتی المتخذ منہا، تاکہ پھر جو چیز ان سے بنائی جائے گی وہ بھی سجدے میں ممنوع نہ ہو، یا ہم اس بات کے قائل ہوں تب یہ بات سید اول کی درست بنتی ہے۔ او کہنا غیر مغزول اصلا، یا ہم کہیں کہ نہیں ابھی تو یہ دھاگے کی منزل پر بھی غزل بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو یہ دھاگا ہی نہیں بنا تھا بلکہ پہلے کاغذ بن گیا۔ ان جوزناہ فیما دون المغزول، اگر ہم اس کے قائل ہوں کہ جو روئی وغیرہ یا پڑسن ابھی دھاگا نہ بنی ہو اس پر سجدہ جائز ہوتا ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کل اس کو مکمل کریں گے۔ شہید ثانی کہہ رہے ہیں شہید اول کو کہ یہ جو آپ نے کہا ہے، یا تو ہم اس نظریے کے قائل ہوں کہ جو چیز فی الحال بالفعل ملبوس نہیں اس سے بنی ہوئی چیز پر سجدہ ٹھیک ہے، یا ہم اس بات کے قائل ہوں کہ جب تک روئی وغیرہ دھاگا نہ بن جائے تب تک سجدہ صحیح ہوتا ہے۔ ان دو باتوں کا ہمیں پہلے قائل ہونا پڑے گا، پھر آپ کی یہ بات درست ہوگی۔ وَكِلَاهُمَا لَا يَقُولُ بِهِ الْمُصَنِّفُ، جبکہ یہ دونوں نظریوں کے شہید اول قائل نہیں ہیں، وہ نہ بالفعل والی بات کے قائل ہیں بلکہ وہ تو جنس کے قائل ہیں۔ ہاں، اما اخراج الحریر، جہاں تک بات ہے کہ ریشم سے بنے ہوئے کاغذ پر سجدہ نہیں ہوتا، فظاہرٌ، اس میں تو کوئی فظاہرٌ علی ہذا، کیوں؟ لأنه لا يصح السجود علیہ بحال، کسی بھی صورت میں، چاہے وہ دھاگا بنا ہو تو چاہے نہ بنا ہو، چاہے بالفعل ملبوس ہو یا نہ ہو، بات تو ہے باقیوں کی۔
اس کا جواب انشاءاللہ کل اس پر تفصیل آئے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد